الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى آخر الآية۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9۔ غزوہ احزاب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ خندق کا واقعہ جو پیش آیا، بہت سے اس کے تناظر ہیں۔ آج ان تناظر میں سے کچھ باتیں ذکر کر دوں، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ جو کچھ ہے۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی پوزیشن جو دوسری قوموں کی نظر میں تھی وہ کچھ کمزور ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جو 2 سال گزرے اس سے مسلمانوں کا وقت بہت تکلیف میں گزرا اور بڑی پریشانی میں گزرا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کچھ لوگ دے دیجئے جو کہ ہماری دینی طور پہ کچھ رہنمائی کر سکیں اور کچھ چیزیں ہمیں دین اسلام کے بارے میں سمجھا سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کر دیا، اور بہت طویل قصہ ہے، مختصر یہ۔ اصل ہمارا مقصد تو غزوہ احد ہے، اسی کو بیان کرنا مقصود ہے، لیکن یہ چیز چونکہ ضمنی طور پر آ رہی ہے تو میں ضمناً ہی اس کو ذکر کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا، اور یہ 10 صحابہ کرام یہاں پر گئے ہیں، اور ایک رجیف کے مقام پر قبیلہ بنی رجیف نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا قبیلہ بنی لحیان کی مدد سے، اور ان 10 مسلمانوں کو گھیر کر ایک پہاڑ پر چڑھایا، پھر ان سے وعدہ کیا کہ تم ہمارا مقابلہ کرو۔ تو حضرت عثمان ایک صحابی ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا میں مرنا گوارا کروں گا لیکن تمہارے قبضے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے مقابلے کی ٹھانی اور 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ نے ہتھیار ڈالے لیکن انہوں نے پھر مسلمانوں سے مزاحمت کی تو ایک صحابی کو پھر شہید کیا، سیدنا خبیب اور حضرت عامر بن فہیرہ، یا بعض روایت میں حضرت عاصم کا نام آتا ہے۔ ان حضرات کو لیا اور لے کر مکے چلے گئے اور قید کر لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ دیا گیا، اور مسجد عائشہ کے پاس ایک مقام ہے تنعیم کی جگہ پر حضرت خبیب کو لے جایا گیا، اور وہاں پر حضرت خبیب کو شہید کیا، اذیتیں دے کر، تکلیفیں دے کر۔ تو اس سے ایک بات ثابت کی کہ مسلمانوں تم کمزور ہو، تم ہم سے شکست کھا چکے ہو، لہذا اب ہمارے سامنے تمہارا کوئی مورال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو قبیلہ عزل و قارا تھے، اور قبیلہ عزل اور قارا نے اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جو کہ ایک مسلمانوں کے اعتبار سے ان کو باور کرانا تھا کہ تم ایک کمزور لوگ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور قبیلے کے کچھ لوگ جو کہ بیر معونہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات سمجھی، اسلام تو قبول نہ کیا لیکن کہا کہ آپ ہمیں کچھ لوگ ایسے دے دیجئے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 حفاظ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے اور بڑا سمجھنے کے قابل ہے۔ بیر معونہ پہ جا کے تقریباً ان سب کے سب صحابہ کو شہید کر، 2-3 بچے پھر ان کو لے گئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو اس کی خبر ایک ہی رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتائی گئی۔ 2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور وہ قنوت نازلہ کی ایک سنت سمجھ میں آتی ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو تو 1 مہینے تک کم از کم 1 مہینے تک کم از کم فجر کی نماز میں رکوع کرنے کے بعد دوسری رکعت کا رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر اس میں قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ چنانچہ جس وقت مسلمانوں کے ساتھ مختلف مراحل آئے، جس سے برما رنگون میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، افغانستان میں قتل عام کیا گیا،
اسی طریقے سے پچھلے دنوں اسرائیل نے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو اس وقت بھی علماء نے پورا ایک مہینہ یہ قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا فجر کی نمازوں کے اندر، یعنی فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تو یہ پوری دعا پڑھی جاتی ہے۔ پر ایک مجرب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو بعض حضرات کو دعائے قنوت اور قنوت نازلہ میں بھی شبہ ہوا، اور بہت سی ایسی باتیں درمیان میں، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا، جس میں اللہم شدد شملہم ومزق بنیانہم، اس قسم کی بد دعائیں شامل ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو بد دعا نہیں دی، تو یہ بات غلط ہے۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عزل وقارہ اور یہ بنی لحیان اور قبیلہ رجیف اور یہ بیر معونہ والے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے مستقل بد دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن اسلام کوئی حتک اسلام کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاک و صاف اور بڑا پارسا متقی پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے ایسی بات، جو ہم تو دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ نہ کریں، لیکن جو بد دعا کرتے ہیں ان کو برا بھی نہ سمجھیں، ان کو آپ غلط بھی نہ سمجھیں، ان کو آپ خلاف سنت بھی نہ سمجھیں۔ اب یہ نہ کہیں کہ جی وہ تو بڑے سخت دل کے، اللہ کے نبی نے جب ایک عمل کیا ہے تو ہم وہ عمل کرنے والے کو کبھی بد دل نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ہمارے ایک صوفی طبقے کے اندر، اور بہت بڑے ایک صوفی طبقہ ہے ہمارا، اس کے اندر اس نوعیت کی باتیں مشہور ہیں جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس بات کو سمجھا جائے۔ چنانچہ اگر کسی نے دل دکھایا، کچھ ایسی بات کی ہے تو اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، شرعاً ممانعت نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کے لیے بد دعا کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں، اگرچہ انہوں نے کتنا ہی دل دکھایا ہو۔ اور بعض روایتوں میں تو خاص طور پہ آتا ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فجائی بد دعا کر دیتے، فجائی بد دعا کا مطلب ہے غصے میں آ کے، کم فہمی میں ہو کر عقل کمزور ہو جائے، تو اس صورت میں جب والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت نے معرفی القرآن جلد نمبر 4 میں روایت موجود ہے، تخریج میں نہیں کر سکا کہ مزید کون کون سی کتابوں میں ہے، تو حضرت نے روایت نقل کی ہے ابن کثیر اور دیگر کتابوں کے حوالے سے، روایت میں یہ تخریج نہیں کر سکا، اصل حوالہ معرف القرآن کا میرے ذہن میں ہے، تو حضرت نے روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے کہ جب بھی ماں باپ یا جب بھی کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو ایسے ہی بد دعا دے دے جس میں تھوڑا سا دل دکھ گیا، تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے، تو اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے کہ بد دعا کے وہ کلمات آسمان کی طرف نہ آنے دے، یعنی وہ کلمات آسمان کی طرف نہ آئے، یعنی اللہ کے پاس نہ پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ثابت کیا ہے، اللہ تک تو پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہو نہیں سکتی، لیکن مقصد حدیث کا یہ ہے کہ ان بد دعا کے اثر کو زائل کیا گیا ہے، لہذا اگر کسی نے نادانی میں اپنی اولاد کو بد دعا دی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن بعض دفعہ والدین کی بد دعا اولاد کے لیے لگ جاتی ہے اور وہ بہت ہی برا ثابت ہوتا ہے، چنانچہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، حتی الامکان بد دعا نہ دے، لیکن جو اسلام کے بارے میں معاملات ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو اس میں بد دعا دینے میں کوئی کسی بھی قسم کا حرج بالکل بھی نہیں ہے۔ عام حالات میں، عام معاملات میں بد دعا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ان معاملات میں بد دعا ثابت ہے، چنانچہ یہ اس کی پوری بات ہوگی۔ عزل وقارہ اور بئی بیر معونہ کا قصہ، یہ ایک بات ہوئی۔ پھر اوپر سے قبیلہ بنو نذیر نے بھی کفار سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کر دی گئی۔ طویل قصہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کیا، اور قبیلہ بنو نذیر کو عبداللہ بن ابی نے سہارا دیا کہ تم فکر نہیں کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ تمہاری ہر لحاظ سے تمہاری ہم لوگ مدد کریں گے، چنانچہ تم لوگ پریشان نہ ہونا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی جیسوں کے سہارے کے اوپر اپنا کام کرنا شروع کیا، اور
اور عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کے اوپر بیٹھ کے محاصرہ کیا. جب 10 دن گزر گئے تو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے کہ اب ہم کیا کریں، کس طریقے سے کریں. بالآخر قبیلہ بن نذیر والے 14 دن یا 25 دن، روایت مختلف ہیں، تو انہوں نے مختلف دن منقول ہیں، غالباً 14 دن. تو انہوں نے محاصرہ ہوا اور محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو کا قلعہ قمع کرنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے محافظ، یہ میرے امان میں ہیں، میں نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آپ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ کلمہ پڑھتے تھے، دم بھرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سخت الفاظ بھی عبداللہ بن ابی کے لیے بولے، لیکن وہ پھر بھی چمٹا رہا آپ کی کمر مبارک کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اپنا جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. اور یہ اتنے رذیل قسم کے لوگ تھے کہ اس مولد کا اس نرم دلی کا، اس اثار کا، بجائے اس کی کہ وہ فائدہ اٹھاتے کہ اپنے دل کو نرم کرتے اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے، انہوں نے الٹا اس کا اثر یہ لیا کہ اس کا وہ فائدہ اٹھایا جس کو بے شرمی والا فائدہ کہتے ہیں. مثلا یہ کہ انہوں نے اپنے مکانوں کی کواڑیں، اپنی کھڑکی کی جو کواڑے ہوتے ہیں یہ بھی اتار کے لے گئے، اپنی چھتوں کے شہتیر اتار کے لے گئے. تو یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے اسرائیل اپنی ان چیزوں کی. یہ تو ہم مسلمان ہیں جن 70 پیغمبروں نے جس جگہ پر غسل فرمایا ہے، ہم مسلمان آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان مقامات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور حکومتیں بھی ان کے در پہ ہو کر ان مقامات کو بند کر رہی ہیں. جبکہ یہودی ایسے ہیں کہ آپ جائیں مدینہ منورہ میں تو مدینہ المنورہ کے اندر وہ مقامات جہاں پر کبھی کوئی یہودی آباد تھا، جیسے کعب بن اشرف کا قلعہ ہے. اسی طریقے سے قبیلہ بنو نذیر، آپ مسجد قباء سے مدینہ کی طرف آ رہے ہو تو راستے میں پیلے رنگ کی ایک پرانی سی بوسیدہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، یعنی بہترین نیلے شیشوں والی اور خوبصورت عمارتوں کے درمیان ایک کھنڈر سا ہے، وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے کہ یہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزاعہ. اس کا مقام اور اس کی عمارت تھی، آج بھی وہ کھڑی ہوئی ہے. ایسی مدینہ کی پرفضا روڈوں کے اندر اور مدینہ کی وادی عقیق کی طرف جائیں تو وہاں پر یہودیوں کے کچھ محلات تھے جو خارج از مدینہ تھے، لیکن وہ آج بھی موجود ہیں کہ یہودیوں نے بین الاقوامی ایک معاہدہ کیا ہے کہ جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا. خیبر کا مقام آج بھی ویسے ہی ہے جیسے یہود کے زمانے میں تھا. تو یہودی اپنی تاریخی چیزوں کو چھیڑنے نہیں دیتے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں انبیاء کی تاریخ اور انبیاء کے وہ مقامات جن کے اوپر ان کے قدم جمے تھے، انبیاء جن جن راستوں سے گزرے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن جن راستوں سے گزرے تھے، ان راستوں کو نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اور میں عام لوگوں کا کیا کہوں، ہمارے اپنے علماء کے اندر بھی اس نوعیت کی دلچسپی نہیں ہے، اس نوعیت کی باتیں نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گے، غزوہ احد کے بارے میں ہم نے بخاری میں بھی پڑھا، سیر میں بھی پڑھا، ترمذی میں پڑھا، ابو داؤد میں پڑھا، فتوح الشام میں پڑھا، یعنی بہت سی کتابیں، ان سب میں غزوات کے بارے میں پڑھا. غزوہ احد کا نام ہر بچہ بھی جانتا ہے، لیکن اب وہ غزوہ جس مقام پر ہوا تھا وہ جبل احد ہے. جبل احد موجود ہے، اس کے سامنے وادی قنات ہے، وہ وادی قنات بھی موجود ہے. اس کے سامنے ایک جبل رمات چھوٹا سا پہاڑ وہ بھی موجود ہے. میں نے مدینہ کے بڑے بڑے علماء جو نسل در 3 نسلوں سے 2 نسلوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں، کئی ایسے جن کا بچپن سے لے کے آج تک عمر 50 سال ہوگی، 55 برس ہوگی. تو بھائی اصل غزوہ ہوا کہاں پر تھا؟ ابھی ان کی جو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے کس جگہ پر ہوا. وہاں پر شیخ عبدالعزیز الکعکی کا ایک وہ بنا ہوا ہے، میوزیم بنا ہوا ہے، مدینہ میوزیم. تو اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا جس سے کافی سمجھ میں آ رہا تھا. پھر میں نے وہاں کے ایک بہت بڑے عالم جو الحمدللہ من ذالک علی ذالک کے وہ پاکستان کے عالم ہیں، لیکن
چونکہ ابتدا سے ہی تعلیم اور وہ سب چیز ان کی رہائش اور نیشنلٹی ساری سعودیہ کی ہے، ان کے والد آبا و اجداد وہیں کے ہیں. میری مولانا الیاس عبد الغنی صاحب، ان کی 5 انعام یافتہ بڑی بڑی کتابیں ہیں وہاں پر، جو کہ میں کئی سالوں سے پڑھ رہا تھا. تو میری الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اصل یہ مقام ہے جہاں غزوہ احد ہوا. یعنی ہم مسلمانوں کی، میں عام مسلمانوں کا تو کیا کہوں، لیکن عام لوگ جو ہیں، عام علماء ہیں، ان کو بھی اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے کہ وہ مقامات کون کون سے ہیں، وہ جگہ کون کون سی ہیں جن جگہوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے. بہرحال ہاں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی کمائی کے لیے یہ سب چیزیں کر چلے. کوئی کرے تو صحیح کہ ان مقامات کی اہمیت اور ان مقامات کی اوتھینٹسٹی ہمیں پتہ چلے یہ کون سے مقامات پر ہوئی تھی. چنانچہ یہ قبیلہ بنی نذیر کا قلعہ بھی آج مدینہ کے نواحی علاقوں میں موجود ہے. تو قبیلہ بنی نذیر اپنے قلعے سے باہر آئے، وہاں عبداللہ بن ابی، تو ان کے کھنڈرات آج بھی اسی طریقے سے ویران پڑے ہوئے ہیں. آپ نے اس کی ویرانی کو دیکھ کے بہت سی باتیں کی. اب اسی قبیلہ بنی نذیر کے کچھ لوگ سلام بن ابو الحقیق اور سلام بن مشکم، 2 ناموں میں سے ایک نام مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے حی بن اخطب اور چند ایک اور یہودی سردار، یہ سارے کے سارے مکے چلے گئے. اور مکے جا کر انہوں نے ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش کو جمع کیا اور یہ کہا کہ تمہارا دشمن اور ہمارا دشمن ایک ہے، لہذا تم سچ بتاؤ اور حقیقت بتاؤ کہ جو مذہب وہ لے کر آئے ہیں اور جو مذہب ہم لے کر آئے ہیں ان میں سے کون سا مذہب صحیح ہے، اپنے اس بدھ کی قسم کھا کے بتاؤ. اور اس نے سینیریو ایسا پیدا کیا سلام بن ابی الحقیق نے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ بتوں کو پوجنے والے بھی ٹھیک ہیں اور اللہ کو پوجنے والے بھی ٹھیک ہیں. تو اس کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوئی بڑی تفصیلی کہ یہ کیسے لوگ ہیں اپنے دین کو ہی غلط کہہ رہے، دوسرے کی دشمنی میں آگے. یعنی مشرکین اپنے دین کو غلط کہہ رہے تھے اور یہود اپنے دین کو غلط کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس ایک جماعت جمع ہو جائے. چنانچہ ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر بھی ان کی شکست کے آثار ہیں، کیونکہ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی بظاہر تو مسلمانوں کی شکست تھی. کل میں نے ایک لفظ شکست فاش استعمال کیا تھا، وہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی وہ اصل میں شکست نہیں تھی، ایک وقتی شکست تھی. بعد میں جب حمراء الاسد ہوا تو بھاگنے والے تو وہ لوگ تھے، مدینہ کے اوپر اٹیک وہ لوگ کر سکتے تھے لیکن کیے بغیر چلے گئے. تو بظاہر ظاہری شکست ہے لیکن حقیقت میں تو مسلمانوں کی شکست تو نہیں تھی. لیکن بہرحال بظاہر یہ شکست تھی جس کی وجہ سے یہ اثرات تھے. تو ابو سفیان یہ کہنے لگے کہ ہم بالکل ایسا کریں گے، ہم اپنی طور پہ لشکر تیار کرتے ہیں اور آپ دیگر احزاب کو دعوت دو. احزاب کہتے ہیں مختلف قبیلے. جیسے اگر ہم سمجھیں کہ کراچی کا مین ایریا کون سا ہے، تو کراچی کا جو مین ایریا ہے وہ صدر ہے، اور جو آگے بننے والے ہیں گلشن اقبال ٹاؤن ہے، گلستان جوہر ایک ٹاؤن ہے، ملیر ایک ٹاؤن ہے. تو یہ چونکہ شہر ہے تو سارا مجتمع ہو گیا ہے. تو اگر آپ تھوڑا قدیم رخ میں جائیں تو اصل شہر تو کراچی ہے، ٹھیک ہے، کراچی کا وہ ایریا ہے. تو کراچی کے ساتھ آپ ملیر کو شامل کریں، گلستان جوہر کو شامل کریں، گلشن اقبال کو شامل کریں، اورنگی ٹاؤن کو شامل کریں، ان سب ایریاز کو شامل کریں تو یہ جو ہر ایریا یہ ایک حزب ہے، حزب، اور ان سب ایریاز کو ملا کے احزاب بنتا ہے. تو یہ سارے قبیلے جو مکہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آباد تھے یہ ایک بڑی تعداد تھی. چنانچہ ابو سفیان نے مکہ سے جتنے لوگ جمع کیے وہ 4000 تھے، اور دوسری طرف سے جو دیگر قبائل ان کے ساتھ جمع ہونے شروع ہوئے اپنے معاہدے کے ساتھ، اور ایک خاموش معاہدہ انہوں نے کیا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر چھپ کے اٹیک کریں گے اور ایسی چڑھائی کریں گے کہ سارے مدینے کو اپنا غلام بنا کے واپس لے کر آئیں گے. تو ان کے کل لوگ ملا کے 12000 کا ایک لشکر بنا، بعض روایت میں 10000 کا لشکر بنا. تو یہ تو ابو سفیان کی تیاری ہوئی. ان کے نکلنے میں کیا معاملات ہوئے، پھر مسلمانوں نے دفاعی اعتبار سے کیا معاملات کیے اور دفاعی اعتبار سے کون کون سی بشارتیں ہوئیں،
کون سے منافقین سامنے آئے اس کا ذکر، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس واقعے کا ذکر ہے کہ یہ ایسے گمسان کا واقعہ تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اور اس طریقے کے اور بہت سے واقعات پیش آئے۔ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی